یہ جہیز جو دیا تھا نا، یہ تو آپ نے اپنے گھر سے ہی دیا تھا نا، جتنا بھی اس زمانے میں مناسب سمجھا۔ جہاز المراتب والا عنوان ہے حدیثوں میں، اس لیے جو اٹھتا ہے نا کیا دیتا نہیں، ہندوانہ رسم ہے، غلط بات ہے۔ بہت ایک بڑے بنے پھرتے تھے دانشور، جعفر شاہ ندی پھلواری، وہ پھر یہ ادارہ جو تھا ایوب نے بنایا ثقافت اسلامیہ، اس میں ہو گئے تھے کئی جمع تھے وہاں خلیفہ عبدالحکیم جیسے، جن کا کام ہی کیا تھا کہ حرام کو حلال کرتے رہو۔ تو شاہ صاحب کا بھی کام یہی تھا، وہ ندوہ کے پڑھے بھی تھے، اور پھلواری شریف کے خانقاہ تھی ہندوستان میں بڑی مشہور، اور عالموں کی تھی، سلیمان پھلواری وغیرہ کی اولاد، تو پیر بھی تھے، عالم بھی تھے۔ تو شاہ صاحب اس کام میں جٹ گئے۔ الدین و یسر لکھا کہ نمازیں دو ہی ہیں، 5 خواہ لوگوں نے بنائی ہے، فجر عصر 2 نمازیں، وہ بھی 2 رکھیں، ہر حرام حلال کرتے گئے۔ یہ موسیقی اور یہ بینکوں کا سود ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہنے لگے، ان کے ساتھ ہی تھے مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حنیف اب تو بس میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہی مروں ہوتا جا رہا ہوں۔ تو مولانا حنیف صاحب کہنے لگے، نہیں شاہ صاحب ابھی آپ نے نہیں مرنا، کیونکہ بہت سے حرام ابھی باقی رہتے ہیں جو حلال کرنے ہیں، ابھی حرام رہتے ہیں وہ آپ نے حلال کرنے، ابھی نہیں مرنا۔ تو شاہ صاحب نے بھی، ان کا شاگرد ہے رفیع اللہ شہاب، وہ بھی نامراد مضمون لکھتا رہتا، کبھی عقیقے کے خلاف، کبھی قربانی کے، شوشے چھوڑتا، پرویزیوں سے بگیا گزرا کہ نہیں دین میں یہ باتیں نہیں، کتابوں سے کانٹ چھانٹ کر دی۔ غامدی کا بھی مرشد ہے وہ، تو اس نے نا یہی لکھا کہ ہمارے شیخ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ عربی یہ ہوتا دین میں کوئی، تو اس کا عربی نام نہ ہوتا، کہیں نہیں ملتا، کوئی نہیں، بس یہ کوئی دین کا نہیں، نہ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، صرف جہیز ملتا، جہیز جو اچانک موت کو کہتے۔ اب چفتائی صاحب میں نے کہا وہ شاہ صاحب تو مر گئے، رفیع اللہ کو کیا ہے کہ نامراد تو جہیز ہی ڈھونڈتا رہا ڈکشنری میں، تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ عربی لفظ جو ہے جہاز ہے، جو ہم کہتے ہیں نا جہاز ہے، ایروپلین، وہی ہے عربی میں وہ لفظ ہے جہاز۔ اس کو ایک صنعت ہے ادب میں، خادم صاحب بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں امالہ، کہ الف جو ہے نا اس کو جھکا کر نا یا مجہول بنا لیا جائے، جیسے کتاب ہے نا اس کو پڑھیں گے کتاب، وہ کتاب کوئی اور لفظ نہیں، کتاب ہی ہے، مگر امالہ، جہاز جہیز۔ تو جب جہاز نکالتے تو عربی زبان میں پتہ چل رہا کہ جہاز المرأہ کیا ہے، عورت کا جہاز، جو کوئی شادی کے موقع پر اس کو سامان دیا جائے، لکھا تھا۔ اب تو جہیز ہی ڈھونڈتا رہا، جہیز کہاں سے ملنا تھا؟ نسائی شریف دیکھتا جہاز المرأہ، مسند احمد دیکھتا، حضور نے دیا بالکل اپنی بیٹی کو جو اس زمانہ مناسب سمجھا۔ باقی جیسے آپ سب جانتے کہ عیاشی تو کسی کام میں بری ہے، کہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لینا، یا ہندوانہ رسم کے طور پر بس ہم نے جہیز دے دیا تھا، اب بچی کو کیا حصہ دیں؟ کئی کہتے ہیں کہ بیٹی کو اتنا دیتے ہیں، فلاں کہتے ہیں کیا وراثت میں حصہ دیں، اور میں کہتا ہوں جو بہویں لاتے ہو اس بچے کی شادی پر نہیں خرچ ہوا، بیٹی پر ہی خرچ ہوا۔ یہ بہو جب لائے تھے بیٹے کی شادی پر کتنے زیورات اور کیا، ان کو بھی محروم کر دو، تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یار حصے کی بات الگ ہے، برات کی، یہ تو خرچ باپ نے کرنا ہی ہوتا، بچے کی شادی پر کرنا نہیں۔